محمد، ارے آنا کو فنا کر کے جب لباس بشریت میں آمنہ کے شکم ناز سے عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ کا در یتیم بن کر تشریف لائے تھے، تو سب سے پہلا کام مصطفیٰ نے کیا کیا تھا؟ سجدے میں چلے گئے تھے، سجدے میں جا کر رب حبل امتی کی ثنا پیش کیا تھا، اور مصطفیٰ نے مزاج دیا تھا کہ دیکھ ساری کائنات کا سردار پیدا ہوا تو سب سے پہلے جھک کر بتا رہا ہے کہ محمد کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، محمد کو جھکنے کو السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وعلی آلہ وصحبہ وحبہ وذریتہ وملته وجماعته وجنده أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الحبيب العطوف الأمين الكريم. ہر سال کی طرح اس سال بھی بیٹھ جائیے. ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے اپنی صبح و شام کی آنے جانے والی گزرگاہ کو آج کی پاکیزہ تاریخ میں رحمت للعالمین کانفرنس کی یادوں کے چراغوں سے چراغاں کرنے کے عہد کی تجدید کی قسم کھائی ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے آقائے رحمت کی یادوں کے پانی سے عمل کی زمین کو سرسبز و شاداب کرتے رہے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. رہزن ہو تو پھر شوق سے لوٹو متاع دل، رہزن ہو تو پھر شوق سے لوٹو متاع دل. رہبر ہو تو منزل کا پتہ کیوں نہیں دیتے. حضرات، کلکتہ کی خوبصورت سماعت اس وقت رحمت للعالمین کانفرنس میں سمٹ کر آئی ہے. میں کمیٹی کے ہر ایک فرد کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکبادیوں کے ڈھیر سارے پھول اپنی اوقات سے زیادہ تصور کی صورت میں دینا چاہتا ہوں کہ آج کی اس پاکیزہ شب نور میں کچوشہ مقدسہ کا وہ لال جن کی رگوں میں حسنی لہو بھی دوڑتا ہے اور حسینی خون کی لالی بھی ہر وقت یزیدیت کے چہرے پر تماچے مارنے کا ہنر دیتی ہے. میری مراد شہزادہ مخدوم اشرف نظر کردہ پروردہ سرکار کلا
شہزادہ شیخ المشائخ حضرت علامہ سید محمد اشرف صاحب مدد ذلہ العالی سے ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد مشیخت کی پاکیزہ چادر نور کو اپنے وجود ناز کے دوش برحق پر ڈالے ہوئے آپ کی خوبصورت نگاہوں کے درمیان جلوہ گر ہوں گے۔ عزیز گرامی، نقیب علم و ادب چھوٹی سی عمر میں بنگال کے جادو سے بھی زیادہ صنف نقابت کے جادو سے سنیت کی سماعت کو اپنے قبضے میں کر لینے والا خوبصورت لہجہ حضرت کفیل امبر کی صورت میں اس وقت منبر نور پہ جلوہ گر ہے۔ محب گرامی وقار مخلص الدین حضرت نیر القمر اشرفی مدد ذلہ العالی نہایت ہی شان آن بان کے ساتھ اپنی موجودگی سے میری خطابت کے کمزور وجود کو پشت پناہی کا سامان دے رہے ہیں۔ محب گرامی، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا میراث صاحب مدد ذلہ العالی وہ بھی تشریف فرما ہے۔ تھوڑی دیر ہم آپ کی سماعتوں کے درمیان رہیں گے۔ اگر آپ مسکرا کر کہیے سبحان اللہ تو کچھ دلچسپیوں میں اضافہ ہو جائے۔ سب سے بڑا پرابلم جو کریٹ ہو رہا ہے وہ میری برادری کے لوگوں سے۔ اور جس دن میری برادری نے برادری کو سمجھ لیا تو جماعت میں جتنی بھی مخالفتوں کے کیڑے رینگتے ہیں سب اسی وقت مر جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توڑنے والا مشن چھوڑیں، جوڑنے والے مشن کو اپنے گلے کا ہار بنائیں۔ تکبیر! اور ذرا دل لگا کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! اگر آپ ایک بار میرے کہنے پر بابو میں نے کہا چھوڑ دیجئے ایک دم اپنی جگہ پر میں بالکل فٹ ہوں، خدا را انگلی مت کیجیے۔ ہم نے تو پنجہ کا وفا دیکھا ہی نہیں، انگلی کا وفا کیا دیکھا۔ تھوڑا سا اپنی جگہ پر لے آئیے آپ مسکرا کر تھوڑی سی جہاں لے کر گئے وہاں سے واپس لے آئیے۔ ہاں ایک ہاتھ حسنی بنائیے، دوسرا ہاتھ حسینی بنائیے کہ آج حسنی حسینی دولہا دونوں آ رہے ہیں۔ ایک وجود میں حسنی حسینی دونوں رنگ ہے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھائے، ادھر کے لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں۔ میری برادری کے لوگ اگر ہاتھ اٹھا دیں گے تو طلاق نہیں ہوگی۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، اور جی لگا کر بولو یا حبیب اللہ۔ آپ نے عزیز گرامی حضرت ضیاء الرسول کے خوبصورت ترنم کے لہجے سے ملاقات کیا، اور میرے بعد حضرت شعیب وارثی انشاءاللہ اپنے کلام محبت سے دیوا کے وارث کی یادوں کا جھنڈا لہرائیں گے۔ جوڑنے اور توڑنے پر ایک بات یاد آ گئی، اور اللہ کرے کہ میری تقریر کا جو عنوان ہے اسی عنوان کے حصے سے یہ واقعہ لگ کر آپ کو مسکرانے اور عمل کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہندوستان میں جس ذات گرامی کے وجود مسعود سے گلی گلی اسلام پہنچا ہے وہ راجپوتانہ کے مرکز اجمیر شریف میں آنے والے ہمارے غریب نواز ہیں۔ بات سچی ہے اور بالکل سچی ہے، کہیں سے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو شک کرے اس کے نطفے میں کچھ شک ہوگا، مگر اس میں کہیں سے کوئی شک نہیں کہ ہندوستان میں اسلام غریب نواز سے پھیلا ہے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے یا غریب نواز، یا غریب نواز، یا غریب نواز۔ غریب نواز کے چراغ عشق سے اتنے چراغ جلے ہیں
میں نے سرکار اعلی حضرت کی ایک تحریر پڑھی ہے کہ جب پیر خانے میں جاؤ تو اپنا علم صدر دروازے سے باہر رکھو. ارے بولو نا، آپ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اسی طرح میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ جب اسٹیج پر آئیے تو اپنی علمی تحقیق اپنے ادارے میں چھوڑ کر آئیے. خطا ہو تو عطا ہو جائے، سچی بات ہو تو دل سے دعا ہو جائے. اس لیے کہ وہ دل جو تنگ ہو اس میں مصطفیٰ نہیں رہتے. جو دل تنگ ہو اس میں مصطفیٰ نہیں رہتے. اس لیے کہ تنگی یہ عیب ہے. دل کا تنگ ہونا یہ گرد ہے، دل کا تنگ ہونا یہ غبار ہے. ہمارا آئینے میں گرد جم جائے تو تصویر نہیں دکھتی، دل میں گرد جم جائے تو مصطفیٰ کہاں دکھیں گے. ارے محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولو نا سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر حسنی حسینی ہاتھ اٹھا کر بولو یا حسین یا حسین یا حسین. تو ہم جوڑنے والے لوگوں میں ہیں، توڑنے والے لوگوں میں نہیں ہیں. اور ان چہروں کو پہچانیے جو توڑ کر اپنی زندگی کی روزی روٹی میں مرغ مسلم کو اتار لیتے ہیں، مگر جبالی توڑ کر مرغ مسلم کھانے والوں کو جوتوں کی نوک پر رکھتا ہے، اور جو جوڑ کر کھاتے ہیں اس کی سوکھی روٹی کو بھی نعمان اختر اپنے زیر حلق اتار کر مولا علی کی شان فخر کا لباس پہننا جانتا ہے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے یا محبت سے لگے کہ انقلابی شہر کلکتہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور علامہ نعمان کا خطاب سننے کے لیے پورا مجمع دل لگا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت للعالمین کانفرنس. یہ چادر مبارکہ اس آستانے کی ہے جس آستانے کی گلی سے کبھی بھی غلطی سے بھی کوئی گرد ایسا نہیں اڑا جہاں نفرت ہو. یہ دیوا کے وارث کی چادر ہے. یہ روضہ وارث سے لپٹ کر آئی ہے چادر. اور جب چادر لپٹ کر آئی تو ایک بات یاد آئی، سن لیجئے کپیل بابو. میرے مرشد برحق قاضی القضات فی الہند سرکار تاج الشریعہ فضیلت الشیخ سماحت العلم حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان شہر نوادہ دارالعلوم فیض الباری کے جلسے میں تشریف لائے. وہاں سے انہوں نے میرے والد ماجد سے فرمایا مولانا جمال احمد مجھے بہار لے چلو. سلطان المحققین سیدنا شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کی بارگاہ میں جیسے ہی لے کر چلے، وہاں کے خادم نے سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں سرکار مخدوم کی چادر مبارک سے لپٹی ہوئی چادر کو سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش کیا. سنو سرکار تاج الشریعہ کی دیوانگی کیا تھی سرکار مخدوم شرفہ سے. انہوں نے مستی میں جھوم کر کہا ہاتھ میں کیا دیتے ہو، میری گردن میں لپیٹ دو. محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور جی لگا کر بولو سبحان اللہ. آپ مزاج بنائیے تاکہ کچھ دیر کی تقریر ہو جائے. بات جوڑنے اور توڑنے پر آئی تھی اور میری تقریر کا عنوان ہے اسلام کا طریقہ تبلیغ. اب اسلام کا جو طریقہ تبلیغ ہے، بات جوڑنے اور توڑنے پر آئی تو آؤ ذرا بابا فرید کی بارگاہ میں پہنچے. فرید الملت والدین جسے گنج شکر بھی کہتے ہیں. ماں ایسی کہ چینی کھلا کھلا کر فرید کو فردیت کا بادشاہ بنا دے. سرکار بابا فرید کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے تحفہ لے کر. تحفے میں چاقو تھا. حضرت نے فرمایا چاقو لے جاؤ، سوئی لاؤ. جب تک سب نہیں بولو گے آگے کیسے بولیں گے؟ چاقو لے جاؤ،
سوئی لاؤ سوئی. پوچھنے والے نے کہا حضور چاقو میں کیا برائی ہے, سوئی میں کیا خوبی ہے؟ بابا فرید کہتے ہیں چاقو الگ کر دیتا ہے, سوئی الگ کو جوڑ دیتی ہے. ذرا مسکرا کر بولو نا, ہاتھ اٹھا کر بولو نا, سبحان اللہ. تو اب بار بار دیکھی رہے سرگوشی ہو رہی ہے, اشارہ ہو رہا ہے, وہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے. ایک آدمی سے کیا کیا ہو سکتا ہے, مگر حکم ہوا ہے تو نعت پاک کے 3-4 شعر میں پیش کر دیتا ہوں. اجازت ہے؟ پرانا مال پیش کروں گا تو میرے کئی عزیز ہیں جو کہیں گے بہت پرانا ہو چکا. 2-3 شعر سن لیجیے, ملا جائے تو بیچ میں رنگ آ جائے گا انشاءاللہ. کفیل بابو گھبراتے کاہے ہیں؟ دلوں کا چین نظر کا, دلوں کا چین نظر کا, قرار آپ سے ہے. دلوں کا چین قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے, حضور میری تو سارے آپ سے ہے. مطلب اگر سچائی ہے تو آپ حضرات کہیں گے حضور میری تو ساری بہار آپ سے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے گا اس مصرے کو, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میں مولانا حسن میاں صاحب شعر سنیے. آپ سے طلب کے لب نہ کھولے, طلب کے لب نہ کھولے اور بھر گیا دامن. طلب کے لب نہ کھولے بھر گیا دامن, مگر یہ حسن طلب بار بار آپ سے ہے. مگر یہ حسن طلب بار آپ سے ہے. مگر یہ حسن شعر سے بات فرمائے. کہاں وہ عظمت کعبہ, کہاں یہ کالا غلام, کہاں وہ عظمت کعبہ, کہاں یہ کالا غلام, کالا غلام. بلال کعبے کی چھت پر سوار آپ سے ہے. بلال کعبے کی چھت پر سوار آپ سے ہے. بلال کعبے کی چھت پر سوار
شیر تو بہت اچھا ہے، اس کی گارنٹی میں خود لے رہا ہوں۔ البتہ اس شیر میں رنگ کفیل امبر بھر سکتے ہیں۔ علماء اہل سنت موجود ہیں، شیر کی سچائی پر اگر علماء کی سماعت جھوم جائے تو یہ نہیں کہی کہ شیر کہاں ادا ہوا، علماء کی موجودگی کہاں ادا ہوا۔ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ قیام سجدہ قعود رکوع اور خشوع، قیام سجدہ قعود رکوع اور خضوع، میرا وجود عبادت گزار آپ سے ہے، عبادت گزار آپ سے ہے۔ مقطع پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ کہاں ثنا کا محلہ، کہاں ثنا کا محلہ، کہاں کا یہ کہاں ثنا کا محلہ، کہاں کا یہ فائق، مگر مقیم غریب دیار آپ سے ہے، مگر مقیم غریب دیار آپ سے ہے۔ درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کلکتے کی تاریخ میں کبھی کبھی ایسے مواقع میسر آتے ہیں جب جلسے کی افادیت کو واپس لانے کی خاطر یا جلسے کے فوائد کو برقرار رکھنے کی خاطر عناوین ٹاپکس دیے جاتے ہیں کہ اس ٹاپک پر بات ہونی چاہیے۔ یہ جلسے کی صحت کے لیے رحمت للعالمین کانفرنس کے دیوانوں کی طرف سے اٹھایا گیا نہایت ہی پوزیٹو اور مثبت قدم ہے۔ اللہ ہمیں سچی بات بولنے، سچی بات سننے، سچی بات سمجھنے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ ایک بہت بڑے شاعر ہے اصغر گونڈوی، میں نے بہت دنوں اصغر گونڈوی کا نام تو میں اس زمانے سے سن رہا ہوں جب میری طالب علمی کا زمانہ تھا، مگر پڑھنے کی سعادت بہت قریب سے حالیہ دنوں میں مجھے ہاتھ لگی ہے۔ اصغر گونڈوی کا کچھ 2-3 شعر سنیے، سمجھ میں نہیں آئے تو سمجھنے کی کوشش کیجئے، سمجھ جائیے تو ضرور آپ اس شعر پر سمجھنے کی داد دینے میں کنجوسی سے کام مت لیجئے گا۔ اصغر گونڈوی کہتے ہیں ترک مدعا کر دے۔ میں نے تقریر میں قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت کا شرف حاصل کیا، اس ترجمے کی روشنی میں، اس قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ شعر موجود ہے۔ ترک مدعا کر دے، عین مدعا ہو جا، نہ کر تو شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ ترک مدعا کر دے، عین مدعا ہو جا، شان عبد پیدا کر، مظہر خدا ہو۔ ترک مدعا کر دے، عین مدعا ہو جا، شان عبد پیدا کر، مظہر خدا ہو جا۔ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، طے کرے عمل ہو کر غیب کی صدا ہو جا۔
آدمی نہیں سنتا، آدمی کی باتوں کو پے کرے عمل ہو کر غیر کی صدا ہو جا۔ میرا رشتہ اس اسلام سے ہے جو مصطفیٰ سے ملا ہے، میرا رشتہ اس اسلام سے ہے جس اسلام کے وجود ناز کو صدیق کی صداقت نے آراستہ کیا ہے، میرا رشتہ اس اسلام سے ہے جس اسلام کی پیشانی پر حضرت عمر کے عدل نے جھومر بن کر چمکنے کی سعادتیں حاصل کی ہے، میرا رشتہ اس اسلام سے ہے جس اسلام کے قبائے ناز پر حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا نے چمک پیش کی ہے، میرا رشتہ اس اسلام سے ہے جس اسلام کے قلعے کی فصیل پر مولا علی نے شجاعت و شہادت کے جھنڈے لہرائے ہیں، میرا رشتہ اس اسلام سے ہے جس اسلام کو امام حسن نے صبر کی دولت گرامایہ سے مزین کیا ہے، میرا رشتہ اس اسلام سے ہے جس اسلام کے شجر کی آبیاری میں آقا امام حسین نے اپنے لالوں کو قربان کر دیا ہے، میرا رشتہ اس اسلام سے ہے جس اسلام کی زندگی کو سرکار غوث اعظم نے قم باذن اللہ کہہ کر پھر سے تاریخ میں ایک نئی زندگی دی ہے، میرا رشتہ اس اسلام سے ہے جس اسلام کو ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز نے راجپوتانہ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر حقانیت کے چراغ جلائے ہیں، اس لیے ہمیں اس اسلام سے رشتہ نہیں رکھنا ہے جہاں دہشت گردی ہے، ہمارا رشتہ اس اسلام سے نہیں ہے جہاں آتنکواد کا ماحول ہے، میرا رشتہ اس اسلام سے نہیں ہے جس کی ترجمانی لشکر طیبہ نام کی تنظیم کرتی ہے، میرا رشتہ اس اسلام سے نہیں ہے جس کی ترجمانی تنظیم المجاہدین کے دہشت گرد کرتے ہیں، ہم اس اسلام کو لے کر نہیں چلتے ہیں جس کی نمائندگی کرنے کے لیے دنیا کی طالبان جیسی سرکش حکومتوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے، ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جس میں درخت کاٹنا منع ہے، ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جس میں عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا منع ہے، ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جس میں ہری کھیتیوں کو جلانا منع ہے، ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جہاں غیر ضروری طور پر پانی بہانا منع ہے، ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جہاں توڑنے کی دعوت نہیں بلکہ جوڑنے کی دعوت دی جاتی ہے، ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جہاں غرور نہیں ہے بلکہ عاجزی کا پیکر مجموعہ ہے، ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جہاں بے حیائی کی چادریں نہیں پھیلی ہوتی ہے بلکہ حیا کا وقار بچھا ہوتا ہے، ہم اس اسلام کو ماننے والے ہیں جو اسلام لوہے کی تلوار کی بنیاد پر نہیں چلا ہے بلکہ مصطفیٰ کے کردار کی بنیاد پر چلا ہے، ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں جو اسلام کبھی بھی تیر و تفنگ کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھا ہے بلکہ میرا اسلام اخلاق محبت کی بنیاد پر آگے بڑھا ہے، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، کسی کا ہاتھ جھکا نہیں رہے، تمہیں کربلا کے شہزادوں کا واسطہ ہے جن کا پہلو میں دل ہوگا اور دل میں آقا حسین کے شہزادوں کی سچی محبت رب سے کر رہی ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے میری بات پورے جوش و خروش سے مان لے، اٹھاؤ اپنا دونوں ہاتھ اور ہاتھ اٹھا کر بولو مذہب اسلام، اور بلند آواز سے مذہب اسلام، مذہب اسلام، ذرا توجہ کر دیجئے، گھر گھر کیسے پہنچا اسلام، وہ کردار کیا تھا، وہ کریکٹر کیا تھا، وہ ادائیں کیا تھی، وہ محبتیں کیا تھی، وہ آقا کی زندگی کے پیغام فروزہ کے جلوے کیا تھے۔ اگر اسٹیج والے چپ ہو جائے، چادر میرے اوپر چل رہی ہے، ارے زندہ مزار ہی سمجھ لو مگر سبحان اللہ تو بول دو میرے بھائی، بارک اللہ تعالیٰ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ علامہ نذیر القمر صاحب کافی امین آدمی ہے، امانت دے رہا ہوں وقت پر لوٹائیے گا، سبحان اللہ، کفیل تو خود کفیل ہے، کیا کہہ دیں، محبت سے مسکرا کر بولیے سبحان اللہ، توجہ کے ساتھ میری بات سنیے گا، ہمیں آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کل اتنے جلسے نہیں تھے جتنے جلسے آج ہیں، کل اتنی نمازی نہیں تھے جتنے نمازی آج ہیں، کل اتنی خانقاہیں نہیں تھی جتنی خانقاہیں آج ہیں، کل اتنے علماء نہیں تھے
جتنے علماء آج ہیں کل اتنے پیرانے نظام نہیں تھے جتنے پیرانے نظام آج ہیں، کل اتنے خطیب نہیں تھے جتنے خطیب آج ہیں، کل شاعروں کی اتنی بھیڑ نہیں تھی آج جتنی بھیڑ ہے، مگر وہ حقیقی مین انگریڈینٹ پاور، وہ جزو اصلی کیا ہے، شاید ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم آج بھی اسی چیز کو لے کر چلے تو پھر سے تاریخ کے پنوں پر لکھا ہوا یہ شعر ہماری کامیابیوں پر مسکرا مسکرا کر خود پر پڑھنا شروع کر دے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آخر وہ کردار کی کون سی جڑی بوٹی تھی جس جڑی بوٹی کو اسلام کے گھوڑ سواروں نے کھا لیا تھا؟ تو تاریخ کے لہجے میں علامہ اقبال کی عقابی روح سے آواز دیا تھا، الہی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، پہاڑ ان کی ہیبت سے ہے مثل رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، جمال غنیمت میں کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بلا شبہ تبلیغ اسلام کی ہونی ہے، تو کیسے تبلیغ ہوگی؟ تقریر بھی تبلیغ کا ذریعہ ہے، تحریر بھی تبلیغ کا ذریعہ ہے، عمل بھی تبلیغ کا ذریعہ ہے، مگر اسلام کے پھیلاؤ میں اور اسلام کے کامیاب بہاؤ میں آج کس چیز کی ضرورت ہے جو ہم تک نہیں ہے یا ہم میں نہیں ہے، یا ہم نے جان بوجھ کر ان حصوں کو چھوڑ دیا ہے؟ اگر آپ گہرائی کے ساتھ اس پہلو پہ جائزہ لیں گے تو آئیے پہلے ہم قرآن کی آیت کی تلاوت جو ہم کر چکے ہیں اس کا ترجمہ سنیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ایسے تو یہ بہت مشہور ہے، جب بھی عید الاضحیٰ کا موسم آتا ہے، جب بھی قربانی کے جانور کو لایا جاتا ہے، جن لوگوں پر قربانی واجب ہے یا جو استحباب کی صورت سے دینا چاہتے ہیں، وہ اس چیز کو ضرور ذبح کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک قربانی کرنے والوں، ایک جانور کی گردن پہ اپنی چھری چلانے والوں، یہ مت غرور میں رہنا کہ میرے پاس پیسے تھے تو ہم نے قربانی دیا ہے، میرے پاس دولت تھی تو میں نے 50,000 کی گائے خرید لیا ہے، ہمارے پاس 5 لاکھ کی دولت تھی تو ہم نے خصی خرید لیا ہے۔ بلکہ دیکھ ان صلاتی و نسکی، تیری جتنی بھی عبادتیں ہیں بس اسی اللہ کے لیے ہیں۔ غرور مت لانا، گھمنڈ مت لانا، تکبر کے اسیر مت ہو جانا، عاجزی اختیار کرنا، اس لیے کہ جس مصطفیٰ کے ہم غلام اور امت ہیں، میرے مصطفیٰ کو رب کی قدرت نے کروڑوں سال تک عجز کے سمندر میں رکھا، کروڑوں سال تک تواضع کے سمندر میں رکھا، کروڑوں سال تک عشق کے سمندر میں رکھا، کروڑوں سال تک علم کے سمندر میں رکھا، کروڑوں سال تک تواضع کی سمندر میں رکھا، کروڑوں سال تک علم و بردباری کے سمندر میں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کی 63 سال کی ظاہری زندگی دیکھ لو، میرے مصطفیٰ کی زندگی میں غرور نام کی چیز نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی زندگی میں گھمنڈ نام کی چیز نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی زندگی میں انا کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارے انا کو فنا کر کے جب لباس بشریت میں آمنہ کے شکم ناز سے عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ کا در یتیم بن کر تشریف لائے تھے، تو سب سے پہلا کام مصطفیٰ نے کیا کیا تھا؟ سجدے میں چلے گئے تھے، سجدے میں جا کر رب حبل امتی کی صدا پیش کیا تھا، اور مصطفیٰ نے مزاج دیا تھا کہ دیکھ ساری کائنات کا سردار پیدا ہوا تو سب سے پہلے جھک کر بتا رہا ہے کہ محمد کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، محمد کو جھکنے کے واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، سیرت مصطفیٰ۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، پورا مسکرا کر بولو سبحان اللہ، اور پوری کیفیت سے بولو یا رسول اللہ۔ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے، مصطفیٰ پیدا ہوئے، 63 سال مکے میں رہے، 40 سال مصطفیٰ خاموش رہے، مگر ساری کائنات انسانیت میں ایک مصطفیٰ ہی کی ذات ہے، کعبہ کے بدر الدجا ہی کی ذات ہے کہ جتنی بھی شخصیتیں ہیں، جتنی بھی پرسنالٹی ہے، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، جتنے بھی اونچے
ऊंचे ऊंचे लोग हैं, सबों की थ्योरी पहले आई है, प्रैक्टिकल बाद में बनकर वो आए हैं। मगर तन्हा मुस्तफा वो है कि थ्योरी 40 साल के बाद दे रहे हैं, प्रैक्टिकल 40 साल मुस्तफा पहले पेश कर रहे हैं, प्रैक्टिकल मुस्तफा पहले पेश कर रहे हैं। कितनी बेदाग जिंदगी है, कितनी हसीन तरीन जिंदगी है। एक भी कोई तारीख के पन्ने से मुझको दिखाए कि नबूवत के ऐलान से पहले मुस्तफा ने 40 साल जो मक्के में गुजार दिया है, क्या कहीं पर किसी से कोई तकलीफ हुई है? क्या कभी झगड़ा किया है? क्या कभी किसी तौर पर भी घमंड का इस्तेमाल किया है? मुस्तफा की पूरी जिंदगी इतनी हसीन है कि आला हजरत की जुबान में वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्ब है कि धुआं नहीं। सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाके खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्ले बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखल इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का मौला कहूं। आका ने किरदार से इस्लाम पेश किया, आका ने इखलाक से इस्लाम पेश किया, आका ने अपनी किताबें जिंदगी के वर्क दुनिया के सामने खोल कर रख दिए। यही वजह है कि जब 40 साल की उम्र में आका ने कहा था, तुम नए माबूद की बात करते हो, तुम नई इबादत की तरफ बुलाते हो, हम जिसको देखते हैं उसको पूजते हैं। लात को देखकर पूछते हैं, मनात को देखकर पूछते हैं, उज़्ज़ा को देखकर पूछते हैं, यहूद को देखकर पूछते हैं। तुम जिस अल्लाह की तरफ बुलाते हो, तुम दिखा दो, तुम दिखा दो। तो मुस्तफा ने उस वक्त कुरान की आयत की सूरत में जवाब दिया था, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्ली, मैंने 40 साल जो गुजार दिया वो कैसा रहा? अरे जब तक सब नहीं बोलोगे आगे कैसे बढ़ोगे? पहले मुस्कुराओ, मुस्कुराओ और मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। सवाल ये था कि तुम जिस माबूद की तरफ बुलाते हो उसे दिखाओ, और जवाब में मुस्तफा ने कुरान की बाकी आयत पेश कर दिया। अरे मैंने जो पैदाइश के दिन से लेकर नबूवत के ऐलान तक 40 साल गुजार दिया, ये 40 साल कैसा रहा? तो दुनियाई इंसानियत के सबसे बड़े दहशतगर्द अबू जेल ने भी कहा लाजवाब। लाजवाब 40 साल की तेरी जिंदगी की किताबे नबूवत के एक एक पन्ने की, एक एक सत्र की, के एक एक लफ्ज़ का एक एक शेर ज़बर लाजवाब। तो मुस्तफा ने वही गोया मुस्कुरा कर कहा, मेरा जेर ज़बर देख लो, मैं बातिल को ज़ेरो ज़बर कर दूंगा। अबू जेल ने यही कहा, अबू लहब ने यही कहा, कुरैश के बड़े बड़े काफिरों ने ये कहा, मोहम्मद तुम एक नया मजहब लेकर आए हो, उधर बुला रहे हो तो जरा उसको दिखला तो दो। मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि उसको दिखलाऊंगा, ये कहा मुझे देख लो। एक नुक्ता याद आ गया है, इस नुक्ते को कबूल कर लीजिए, जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। बावकार उलमा भी मौजूद हैं। हम कभी कभी अपना मामला यह है कि दर कफे जामे शरीयत, दर कफे संदाने इश्क। एक हाथ में अगर शरीयत का जाम रखते हैं तो दूसरे हाथ में तरीकत का मैकदा भी लिए फिरते हैं। और फिर भी दावा मत कीजिए, जहां दावा किया तो तरीकत खत्म। इजाजत है तो पेश कर दूं। अभी तो ज़ियाउर रसूल भाई ने आपको उठाया है, मगर मेरे इस हिस्से के एक लहजे से अगर सच्ची मुलाकात हो गई तो खिताबत के लहजे से भी आपकी सिमात खड़ी होकर झूमने लगी। उलमाए अहले सुन्नत दुआ फरमाए, अल्लाह ना करे कोई खता हो सूफिया की इस्तिलाह की रोशनी में। मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, मैं हूं ना, मुझे देख लो, मुझे पढ़ लो, मुझे सुन लो। 40 साल की जिंदगी गुजर गई है मेरी यहीं,
کیسے ہیں؟ تم اس کو دکھانے کی بات کرتے ہو، مجھ کو دیکھو نا. شیخ صاحب قبلہ ملاحظہ فرمائے، مجھ کو دیکھو نا. ایسا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام کی پاکیزہ ضد مصطفیٰ کی نبوت کے قدموں سے لپٹ گئی. یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا ہے، آدم نے نہیں دیکھا، موسیٰ نے نہیں دیکھا، عیسیٰ نے نہیں دیکھا، نوح نے نہیں دیکھا، زکریا نے نہیں دیکھا، شیش نے نہیں دیکھا. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر میں ایک کم کسی نے نہیں دیکھا. سر کی آنکھوں سے صرف مصطفیٰ نے دیکھا. پیچھے والی برادری ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. کسی نے نہیں دیکھا، صرف مصطفیٰ نے دیکھا. اسی لیے تو بریلی والے نے پکار کر کہا کعبہ کے بدرود تو جا. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو تم پہ کروڑوں درود. کعبہ کے بدرود تو جا. ادھر والے نے ہاتھ اٹھا کر کعبہ کے بدرود تو جا. طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روزے جزا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا. تو صرف رسول اللہ نے دیکھا. ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام کی پاکیزہ ضد مصطفیٰ کی بارگاہ نواز میں سوالنامہ پیش کرنے کے بعد جواب کا انتظار کر رہی ہو. یا رسول اللہ، جب کسی نے دیکھا نہیں تو بتائے گا کون؟ دیکھا آپ نے. کیسے ہے؟ کیسا ہے وہ؟ کیسا ہے وہ؟ کیسا ہے وہ؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اس حدیث کی شرعی تشریح میں خواب بھی ہے مگر صوفیہ کی تشریح میں حقیقت بھی ہے. کیسا دیکھا؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت. ارے میں نے اپنے رب کو سب سے حسین صورت میں دیکھا ہے. کیسا دیکھا؟ یہ نہیں کہا ایسا دیکھا. کیسا دیکھا؟ یہ نہیں کہا ایسا دیکھا، بلکہ یہ کہا سب سے حسین دیکھا. سب سے حسین، اس کا مطلب کوئی ویسا نہیں ہے تو کیسا بتاؤں؟ ارے بولو نا بھائی، بولو نا بھائی. جب ویسا کوئی نہیں تو کیسے بتاؤں کہ کیسا؟ کئی یہاں چہرے بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے والد ماجد کو جی بھر کے دیکھا ہے. اگر کوئی علامہ نجم القمر سے پوچھ لے کہ علامہ جمال احمد قادری علامہ کیسے لگتے تھے، جواب دیں گے ان کے بیٹے مولانا نعمان کو دیکھ لو، سمجھ میں بات آ جائے گی. اگر کوئی پوچھ لے سرکار مفتی اعظم کیسے دکھتے تھے، تو کاکیر میں زندگی پر دین کی خدمت کرنے والا مرد فقیر حضرت علامہ مفتی سبطین رضا خان کو دیکھ لو. اگر کوئی پوچھ لیتا امام حسن کے بیٹے حضرت امام حسن مصنع سے، یا ان زمانے میں کسی سے کہ امام حسن کیسے لگتے، تو جواب ملتا ان کے بیٹے حسن مصنع کو دیکھ لو. تو جب کوئی کسی کی طرح ہو، جب کوئی کسی کی طرح ہو تو بتایا جائے کہ ایسے لگتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. شہزادے سرکار مخدوم سمنہ، نبیر حضور سرکار کلا، نبیر حضور سرکار کلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ.
تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد شہزادہ غوث العالم نظر کر دو پروردہ حضرت سرکار کلا شہزادہ شیخ المشائخ رہبر راہ شریعت شیخ طریقت حضرت العلام فضیلت الشیخ سید محمد اشرف میاں مدہ ذلہ العالی تشریف لانے ہی والے ہیں، تشریف لے آئے۔ سرکار کی کرم نوازیوں کے سائبان میں ہم بھی تھوڑی دیر تک آپ کے درمیان حاضر رہیں، دیدار کرتے رہیں اور اس پاکیزہ رخ کے بہتے ہوئے پانی سے اپنے وجود کو وضو اور غسل کا سامان دیں۔ ذرا پورا مجمع محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کی بات آ گئی تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ مکمل کر دوں، ذرا مسکرا کر بولیے سبحان اللہ۔ وہ جو چاہو جب کوئی ویسا ہو تو بتایا جائے کہ ویسے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ کو آپ نے دیکھا ہے بتائیے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو سب سے حسین صورت میں دیکھا ہے۔ مسکرا کر بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا، میں نے دیکھا۔ کیسا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ صرف مصطفیٰ کی نظر ہے، صرف حبیب خدا کی نظر ہے۔ کیسا دیکھا؟ ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کی پاکیزہ ضد پر میرے مصطفیٰ کو پیار آ گیا۔ صدیق دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے پہلے ایک قید لگایا، تصوف کے اصطلاح میں میرا آنے والا جملہ ہوگا۔ صدیق دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ عمر دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ میرے عثمان دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ میرے علی دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ میرے دیوانوں دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ پردہ اٹھا دو۔ جب تک سب نہیں بولو گے میرا ہاتھ اسی طرح رہے گا۔ پردہ اٹھا دو، جلوہ دکھا دو۔ دیوانوں نے بھی کہا ہوگا اپنے لہجے میں، اٹھا دو پردہ، دکھا دو جلوہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ میرے مصطفیٰ اپنے دیوانوں کی دیوانگی کی طلب پر عطاؤں کا سمندر جاری کر رہے ہیں۔ صدیق دیکھو گے، عمر دیکھو گے، عثمان و علی دیکھو گے، ہاں یا رسول اللہ۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر دیکھ تو لو، پھر دیکھ تو لو۔ مرانی فقد رال حق، جس نے مجھ کو دیکھا اسی نے جلوہ خدا دیکھ لیا۔ وہ مصطفیٰ جو نور ہو، وہ مصطفیٰ جو رب کی مشیت گاہ میں کروڑوں کروڑوں سال تک تربیت پا کر دنیائی انسانیت کے درمیان سوموار کے روز اندھیرا جا رہا تھا، اجالا آ رہا تھا، وہ پیدا ہوا۔ تو جسے ہم سنوار دیں تو کہیں یہ فخر زمانہ ہو گیا،
جسے رب کے دست قدرت نے سنوارا ہو، وہ تشریف لائے ہیں۔ سرکار محدث اعظم نے مسکرا کر اپنے شعر و سخن کی دنیا کو اس پاکیزہ تصور میں باندھ کر فرمایا، وہ تشریف لائے، وہ تشریف لائے سویرے سویرے، وہ تشریف لائے سویرے سویرے، گلے مل رہے ہیں اجالے اندھیرے، گلے مل رہے ہیں اجالے اندھیرے۔ اور یہ شعر تو قبول کر ہی لیجئے، بڑے بزرگوں کا مقام یہ ہے کہ ادھر ادھر کے لفظ کو بھی چھو دے تو لفظ کو پارس سے زیادہ قیمتی بنا دیتے ہیں۔ علامہ نجی القمر صاحب حضور کے قدموں کے گرد و غبار کو اپنی فکر و نظر کی جبین کا غازہ بنا کر یہ شعر پیش کر رہا ہوں، مولانا فرمائے، سویرے سویرے میرے نفس بد کو گرفتار کر لو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے نفس بد کو گرفتار کر لو، بلایا ہوئی اس کو کھدیرے کھدیرے، میں لایا ہوئی اس کو کھدیرے کھدیرے۔ نعرے تکبیر! بڑا محبت کے ساتھ لگے کہ علی کے بیٹے کی موجودگی میں نعرہ لگا رہے ہیں۔ نعرے تکبیر! نعرے رسالت! نبی حضور سرکار کلام، اولاد والائے کائنات، آمد اولاد رسول۔ نہ پوچھ ان کی یہ سید ہیں سیادت ہو تو ایسی، نہ پوچھ ان کی یہ سید ہے سیادت ہو تو ایسی ہو، نہ پوچھ ان کی یہ سید ہے سیادت ہو تو ایسی ہو، حسب ایسا نسب ایسا شرافت ہو تو ایسی ہو، حسب ایسا نسب ایسا شرافت ہو تو۔ پورا مطلب ہے جی لگا کر بولو نا سبحان اللہ، کیفیت ہے، جھوٹ کر بولو جھوٹ کر بولو، حسب ایسا نسب ایسا شرافت ہو تو ایسی ہو، وہ سمنا کی حکومت چھوڑ کر غربت میں آ بیٹھے، وہ سمنا کی حکومت چھوڑ کر غربت میں آ بیٹھے، گدائی میں شہنشاہی حکومت ہو تو ایسی ہو، گدائی میں حکومت ہو تو ایسی ہو، گدائی میں شہنشاہی حکومت ہو تو ایسی ہو، کھلے اعمال کے دفتر رجسٹر، کھلے اعمال کے دفتر تو ہو پیش نظر، کھلے اعمال کے دفتر، کھلے اعمال کے دفتر تو ہو پیش نظر اشرف، میری قسمت میری قسمت میری قسمت چمک جائے قیامت ہو تو ایسی ہو، میری قسمت۔ کھلے اعمال کے دفتر تو ہو پیش نظر اشرف، میری قسمت چمک جائے قیامت ہو تو ایسی ہو۔ اور تاریخ کا ایک خوبصورت شعر، تاریخ کی عکاسی اور ترجمانی کرتا ہوں ایک خوبصورت شعر، اور میں نے شروع ہی میں نے جملہ دیا تھا کہ ہم جوڑنے والے لوگوں میں توڑنے والے
لوگوں میں نہیں. سبحان اللہ. علامہ نیل القمر کہہ رہے یہ شعر میں پھر سے پیش کر دوں تو دیکھیے حسنی حسینی دولہا صاحب نے تشریف فرما ہے. ایک ہاتھ حسنی بناؤ دوسرا ہاتھ حسینی بنا دو. اب پورا مجمع پھلاؤں کو لہرا کر بولے یا اشرف، اور ہاتھ بھائی بولو یا اشرف یا اشرف. کھلے اعمال کے دفتر تو ہو پیش نظر اشرف، میری قسمت چمک جائے قیامت ہو تو ایسی ہو، میری قسمت چمک جائے قیامت ہو تو ایسی ہو. اور حضور کی پاکیزہ دعائیں چاہوں اور تاریخ کا ایک شعر کہ ہم توڑنے والوں میں نہیں جوڑنے والوں میں ہے. شعر پیش کر لو. مولانا فرمایا کہ جب بھی سرکار بریلی کے ہاں آقا کی ذکر کی مجلس بشکل میلاد شریف کرتی تو کچوچا سے سرکار محدث اعظم جاتے تقریر فرماتے آل رسول اور کھڑے ہو کر سنتے تھے عاشق رسول. میں شعر پیش کر رہا ہوں. مولانا فرمایا کہ محدث بولتے تھے، محدث بولتے تھے اور مجدد اس کو سنتے تھے. محدث بولتے تھے اور مجدد اس کو سنتے تھے. خطابت ہو تو ایسی ہو، سماعت ہو تو خطابت ہو تو ایسی ہو، سماعت ہو تو ایسی ہو. خطابت ہو تو ایسی ہو، سماعت ہو تو ایسی ہو. حضرات، اسلام اخلاق سے پہلا ہے. اسلام کی تبلیغ کا مین انگریڈینٹ اور جزو اصلی اخلاص اور اخلاق ہے. اور اخلاق کی تلوار ایسی ہے کہ نہ خون بہتا ہے نہ گردنیں الگ ہوتی ہے مگر دل سے کفر نکل جاتا ہے اور نبی کی محبت کی شمع روشن ہو جاتی ہے. وقت نہیں ہے، بس ایک واقعہ میں سناتا ہوں اور چونکہ بعض احباب کا حکم ہے کہ اس پر ضرور آپ آئیے. دلی کا نام کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ جن لوگوں نے سنا ہاتھ اٹھا کر بتائیے. الحمدللہ مجھے معلوم ہے کہ وہ بنگلہ دیش کی راجدھانی نہیں، اپنے بھارت کی راجدھانی دلی. دلی دل والوں کی راجدھانی بھی ہے اور دل والوں کی راجدھانی. دل والوں کا راجہ بدلتا رہتا ہے، دل والوں کا راجہ کبھی نہیں بدلتا. آج بھی میرا راجہ مہرولی میں مہر ولی بن کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی صورت میں جگمگا رہا ہے. آج بھی میرا راجہ غیاث پور کی سرزمین پر محبوب الہی خواجہ نظام الدین کی صورت میں مسکرا رہا. آج بھی دلی میں میرا راجہ خواجہ نصیر الدین چراغ دلی اپنے ملفوظات کے اجالوں سے ہماری صورت اور سیرت کو سنوارنے کا اجالا دے رہا ہے. دل والوں کی راجدھانی بھی ہے، دل والوں کی راجدھانی بھی ہے. کل بھی دلی کا پانی کھرا تھا، آج بھی دلی کا پانی کھرا ہے. کل بھی حکومت کی طرف سے غریبوں کے گھر علاقوں میں میٹھے پانی پہنچانے کا انتظام تھا، آج بھی حکومت کی طرف سے میٹھے پانی پہنچانے کا انتظام ہے. اس دور میں اس دور کے حساب سے انتظام تھا، اس دور میں اس دور کے حساب سے انتظام ہے. مگر اس دور کے انتظام کی کہانی سنا رہا ہوں. دلی کے خاص خاص مقامات پر، دلی کی خاص خاص جگہوں پہ حکومت کی طرف سے حکومت کے ورکرز پانی پہنچا دیا کرتے اور قرب و جوار کے لوگ وہاں سے آ کر پانی پینے والا پانی اپنے گھر لے کر جاتے. ایک مرتبہ سرکار محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے باہر نکلے، اپنی خانقاہ سے باہر نکلے، آبادی کے کچھ حصے میں داخل ہو گئے. ایک غیر مسلم ہندو عورت پر سرکار محبوب الہی کی نظر پڑ گئی. سرکار محبوب الہی نے دیکھتے ہی کہا، بیٹی تو پانی لینے کیوں نہیں آتی؟ بیٹی تو پانی لینے کیوں نہیں آتی؟ کیا تجھے نصیر نے روک دیا ہے؟ کیا تجھے خسرو نے منع کر دیا ہے؟
کیا میری خانقاہ کے کسی انسان نے تجھ کو اندر آنے سے روک دیا ہے؟ اگر کسی نے ایسی حرکت کی ہو تو بتاؤ، نظام الدین ہمیشہ کے لیے اپنی خانقاہ کا دروازہ اس پہ بند کر دے گا۔ وہ غریب غیر مسلم ہندو عورت کہتی ہے بابا میرا راستہ کسی نے نہیں روکا ہے، مجھے خسرو اور نصیر نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ ایک مجبوری میرے ساتھ ہے، میرا شوہر مجبور بھی ہے اور میرا شوہر معذور بھی ہے، وہ چل نہیں سکتا، وہ بغیر بیٹھائے بیٹھ نہیں سکتا، بغیر کھلائے کھا نہیں سکتا، ہاتھ اس کا ہے مگر پکڑتی میں ہوں، پاؤں اس کے ہیں مگر چلتی میں ہوں، آنکھیں اس کی ہیں مگر دیکھتی میں ہوں، دماغ اس کا ہے مگر سوچتی میں ہوں، اس کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کا سارا معاملہ اور ساری رسپانسبلٹی مجھ پر ہے۔ میرے سسر نے ساتھ چھوڑ دیا، میری ساس نے ساتھ چھوڑ دیا، میری ماں، میرے باپ، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے دیور، میری دیورانی، میرے شوہر کی حالت پر سب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا بابا، مگر اگر میں بھی اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دوں تو پھر میرے شوہر کا کیا ہوگا؟ اس لیے میں اپنے شوہر کی خدمت میں رات دن لگی رہتی ہوں۔ اگر میں اپنے گھر سے آپ کی خانقاہ تک آؤں اور میں پانی لوں، میٹھا پانی، تاکہ میں اور میرے گھر میں میرا شوہر پی سکے، تو اتنی دور سے اتنی دور تک آنے میں، اپنے گھر سے آپ کی خانقاہ تک آنے میں اگر میرے شوہر کو کوئی ضرورت پڑ گئی، میرے شوہر کے ساتھ کوئی پریشانی آ گئی، میرے شوہر کے ساتھ کوئی حاجت آ گئی، میرے شوہر کی پریشانی کون دور کرے گا بابا؟ میرے شوہر کی پریشانی کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس لیے میں کھارا پانی پی کر جی سکتی ہوں مگر شوہر کی تکلیف دیکھ کر میں جی نہیں سکتی۔ میری زندگی میں جب تک سانسیں چل رہی ہے میں چاہتی ہوں کہ میری ہر سانس میرے شوہر کے نام ہو جائے۔ رات دن کا اجالا تھا، بات آئی گئی ہو گئی، شام کا سورج ڈوب گیا، تاریکیوں نے دلی پہ اپنا پہرا جما لیا، کتوں نے دلی کی گلیوں پر اپنی حاکمیت کا اعلان کر دیا، خبردار کوئی نکلے نہیں ورنہ میں اس کی حیثیت بتا دوں گا۔ ایسے موقع پر پورا دلی سو رہا ہے مگر دلی میں اگر کوئی نہیں سو رہے ہیں تو وہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں۔ پورا من ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ کربلا کے شہیدوں کا واسطہ ہے، پوری زندگی سے بولے یا رسول اللہ۔ سب سو گئے ہیں مگر دلی کا نظام الدین نہیں سوتے ہیں، دلی کے محبوب الہی نہیں سوتے ہیں۔ خطابت کے لہجوں میں ایک سچی بات پیش کروں، کون نظام الدین؟ جسے نظر کرتا پروردہ فرید الدین کہتے ہیں۔ کون نظام الدین؟ جسے ہم دعائے خواجہ قطب الدین کہتے ہیں۔ کون نظام الدین؟ جسے ہم نائب خواجہ غریب نواز کہتے ہیں۔ کون نظام الدین؟ جن کی زندگی کی ہر ادا مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے دھاگوں سے بنی ہوئی تھی۔ اسی نظام الدین کی کہانی میں تمہیں سنا رہا ہوں، اسی نظام الدین کا واقعہ تمہیں میں سنا رہا ہوں۔ وہ سلطان اولیاء حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت نظام الدین محبوب الہی ہے۔ سارا دلی سو رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلفاء بھی سو رہے ہیں، مریدین بھی سو رہے ہیں، خدام بھی سو رہے ہیں، جارود کشان بھی سو رہے ہیں، سارے مہمان بھی سو رہے ہیں، پورا دلی سو رہا ہے مگر سلطنت چشتیہ کا وزیر اعظم جب تک سب نہیں بولو گے میرا ہاتھ اسی طرح آپ کو آواز دیتا رہے گا۔ ہاتھ اٹھا کر جو کرسی میں بیٹھے انہیں بھی نبی کی محبت کا واسطہ ہے، پورا من ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ سلطنت چشتیہ کا وزیر اعظم، مملکت عشق کا صدر جمہوریہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، سب سوئے ہیں مگر وہ جاگ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ تصور میں نے آقا سے پوچھ لیا، آقا آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ جواب آیا، اگر رب نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ تیرا پڑوسی میٹھا پانی نہیں پیتا تھا، تیری ولایت کے ڈنکے بجتے تھے، مگر یہ کیا ظلم ہو رہا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟
یہ سوچ کر رو رہے تھے، اچانک روتے ہوئے محبوب الہی نے اپنا دروازہ کھول دیا۔ اتنا بڑا ولی کہ اگر اپنی محبوبیت کی ضد باندھ لے تو رب محبوب الہی کی دعا قبول کر لے۔ وہ نظام الدین اولیاء نکلے حجرے سے باہر، 2 گھڑا لیا، 2 گھڑے میں پانی لیا، ایک اس کاندھے پہ رکھا، ایک دوسرے کاندھے پہ رکھا، چل پڑے۔ کتوں کے پہرے تھے، تاریک رات میں بھی کتوں نے بھوکنا بند کر دیا۔ ایک جملہ دے کر گزر جاؤں، 4 پاؤں کے کتے بڑے ہوشیار ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ولیوں کا مقام اللہ مگر کچھ 2 پاؤں والے بھوکتے ہیں تو انہیں بھوکنے دو، تم ولیوں سے ٹوٹ کر محبت کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء چلے، اس غریب غیر مسلم عورت کے دروازے پر پہنچے، 2 گھڑا پانی رکھ دیا، لوٹ کر آ گئے۔ صبح کا دروازہ کھلا، وہ غیر مسلم عورت دیکھ کر سوچ رہی ہے کہ دلی میں ایسا دل تو صرف نظام الدین ہی کا ہے۔ پانی اندر لے گئی، خود بھی پیتی رہی، شوہر کو پلاتی رہی۔ دوسری صبح آئی، پھر 2 گھڑا پانی، پھر 2 گھڑا پانی، پھر اندر لے گئی، پیتی رہی پلاتی رہی۔ تیسری صبح آئی، پھر 2 گھڑا پانی، اندر لے گئی، پیتی رہی پلاتی رہی۔ چوتھی صبح نہیں آئی، رات آئی، یہ سوچ رہی ہے کہ محبوب الہی لاتے ہیں یا ان کے کہے پر کوئی لاتا ہے۔ دروازے پر کان کھڑی کیے، کھڑی ہو گئی، کبھی تو کوئی آئے گا، کبھی تو کوئی آئے گا، کچھ بھی احساس ہوگا، دروازہ کھول دوں گی۔ اچانک لگا کوئی آیا ہے، کوئی آیا ہے، کوئی آیا ہے، فوراً دروازہ کھول دیتی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے بے ساختہ پکار اٹھتی ہے، بابا بابا۔ محبوب الہی کہتے ہیں بیٹی ذرا دھیمی آواز میں بولو، ہلکے لہجے میں بولو۔ کیوں بابا، کیوں دھیمی آواز میں بولو؟ مرد کامل، فقیر وقت، قلندر زمانہ، غوث وقت حضرت محبوب الہی فرماتے اس لیے دھیرے بولو بیٹی کہ میری ساری نیکیاں، بہت نیکیاں ہیں، مگر میری نیکیوں کو نظام الدین جانتے ہیں، میرے نیکیوں کو خسرو جانتے ہیں، میری کچھ نیکیوں کو نصیر جانتے ہیں، میری کچھ نیکیوں کو اور لوگ جانتے ہیں۔ ایک بھی ایسی نیکی تو میرے پاس رہے جسے میں جانوں اور میرا خدا جانے۔ ایک بھی نیکی تو ایسی ہو جسے میں جانوں اور میرا خدا جانے۔ رات میں کیا بات ہو رہی تھی، اس کا شوہر جو بستر پہ پڑا تھا کسی طریقے سے پوری طاقت زور صرف کرتے دروازے کے قریب آیا، کان کھڑی کیے سن رہا ہے۔ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ اس کی بیوی بول رہی ہے، یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ کوئی مرد بھی بول رہا ہے، مگر دونوں میں باتیں کیا ہو رہی یہ سمجھ نہیں پا رہا۔ چلے گئے نظام الدین محبوب الہی خانقاہ کی طرف، اس کی بیوی اندر پلٹی، دیکھا بول نہیں پا رہا ہے مگر آنکھیں بتلا رہی ہے کہ کافی جلال میں ہے۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر دیکھیے نا، میری قوم کو انہی پٹاخوں نے تو برباد کیا۔ ادھر دیکھیے میرے بھائی، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، ذرا مسکرا کر بولیے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ۔ حضرت محبوب الہی، حضرت محبوب الہی لوٹ آئے۔ وہ عورت اندر گئی، شوہر کہتا ہے تو تو کہتی ہے کہ میری وفادار بیوی ہے، تو کہتی ہے میری اطاعت شیار بیوی ہے، تو کہتی ہے میرے حق میں تو بہت ہی ایماندار بیوی ہے، مگر پتا رات کی تنہائی میں پورا دلی سو رہا ہے اور تو دروازہ کھول کر کس سے آنکھ مچولی کر رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہے، کس سے تو نے آنکھیں چار کرنے کے بعد اپنی عزت نیلام کی ہے۔ تو آوارہ ہو گئی۔ جیسے جیسے وہ بولتا جا رہا ہے اس کی زبان کھلتی جا رہی ہے،
जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है, लहजे की गर्मी बढ़ती जा रही है। तू आवारा हो गई, तू बदचलन हो गई, तू बेहया हो गई, तू अवबाश हो गई, तू आवारा हो गई। बोल, कौन है वो जिसने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते हुए रात की तन्हाई में मेरे घर की इज्जत पे डाका डाला है? बोलता रहा, जलाल बढ़ता रहा, आवाज खुलती रही। बोलता हुआ कहने लगा, कौन है वो दिल्ली का बदबख्त, कौन है वो दिल्ली का आवारा, माज़अल्लाह कौन है वो दिल्ली का बदचलन? जैसे ही महबूबे इलाही पर उसके शौहर ने हमला किया, वो बीवी जो कभी शौहर की तकलीफ को हमेशा अपने कलेजे लगाकर कभी शौहर से आंखें न मिला सकी, जब महबूबे इलाही की जात पर उसने हमला किया, औरत कहती है, खामोश, खामोश, अपनी ज़बान को लगाम दे। मुझे तू बदचलन कहे मैं सुन लूंगी, मुझे आवारा कहे मैं सुन लूंगी, मुझे फैसला और तवाइफ कहे मैं सुन लूंगी, मगर खबरदार मेरे निजामुद्दीन को कुछ मत बोलो। जब तक पूरा मत नहीं बोलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरे निजामुद्दीन को कुछ मत बोलना। इतना सुनना था उसके शौहर ने कहा, कौन तेरा निजामुद्दीन जिसके लिए मुझसे उलझ गई? अगर तेरे निजाम में इतना दम है और तुझको निजाम पर इतना गुरूर है तो फिर दिन के उजाले में बोला कर देखा। वो कहती, अभी देखा कहां मेरे निजामुद्दीन। चल पड़ी। सुबह की नमाज हो रही थी, बाहर खड़ी है, आंखों में आंसू है। सरकार महबूबे इलाही नमाज के बाद निकले, सामने देखा, तड़प कर आए, बेटी तू कभी मीठा पानी लेने नहीं आती थी, ये सुबह सुबह कैसे आ गई? रो कर कहती है, बाबा मेरी लाज आपके हाथों में है, मेरी इज्जत की हिफाजत आपके हाथों में है। बाबा बड़े बड़े बादशाहों के महलों के लंबे चौड़े महंगे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, मगर आप कभी उनकी तरफ झांकते नहीं। मगर आज फकीर की झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे को बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार है। चले आइए बाबा, लाज बचाइए। रिवायत में है कि हज़रत सरकार महबूबे इलाही के हाथ में चिश्ती रुमाल था, चिश्ती रुमाल लेकर निकले थे। जैसी सुनी ये बात, कहते अपने मुरीदों से, जरा रुक, जरा ठहर, यहीं ठहर, और रुमाल को अपने कांधे पर डालते हुए फरमाया, मैं अपने पीर फरीद की सुन्नत अदा करके आया। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद। महबूबे इलाही यूं चिश्ती रुमाल कांधे पर डालकर कहते, ठहरो, मैं जरा अपने पीर की सुन्नत अदा करके लौटूं। आगे आगे वो औरत, पीछे पीछे महबूबे इलाही। वो अंदर गई, जरा तेवर में बोलती शौहर से, देख मेरा गुरूर आ गया, देख मेरा घमंड आ गया। उसकी नजर दरवाजे पर लग गई, इतने में देखा चिश्ती दूल्हा, फरीदी दूल्हा, मोइनी दूल्हा चला रहा है। जैसे ही देखा वो बिस्तर पे पड़ा था, खड़ा हो गया, पड़ा था, खड़ा हो गया, कदमों में गिर पड़ा। सरकार ने उठाया, कलेजे से लगाया, पेशानी चूम ली। ये चूमना एक बहाना था, पता नहीं क्या दिया कि जैसी चूमा वो झूमा, वो झूमने लगा और झूम कर मुड़ के कहता अपनी बीवी से, सुन सुन सुन, 3 दिन से तू मुझे खिलाकर पिलाकर सोलाकर खुद भी दरवाजा लगाकर सो जाती थी। एक आने वाला आता था, चमकता चेहरा, मुस्कुराती पेशानी, खूबसूरत दाढ़ी, वो आता था, घड़े से पानी निकालता था। मैं बोलना चाहता था मगर बोल नहीं पाता था। पानी निकालता था, मुझे पिलाता था और जाता हुआ ये कहता जाता था, घबरा मत,
جلد ہی اچھا ہو جائے گا۔ 3 دن تک یہی ہوتا رہا، جب تک وہ چھپ کر آیا، جب وہ چھپ کے آیا میں ہلنے لگا، آج وہ چھپ کر آیا میں چلنے لگا، اور اس کے بعد کہتا ہے دیر کس بات کی ہے، چھاپ تلک سب چھین لی مجھ سے نینا ملا۔ اپنا مذہب چھوڑ، اپنا دھرم چھوڑ، ارے جب دلی کے محبوب الہی کا اخلاق کیسا ہے تو مدینے کے محبوب خدا کا اخلاق کیسا ہوگا؟ نہ تیر، نہ تلوار، نہ نیزہ، نہ خنجر، نہ بھالا، نہ خون بہا، کس طرح آقا اور آقا کے غلاموں نے اسلام کو گھر گھر پہنچا دیا۔ یہ صرف اخلاق کی تلوار تھی، یہ صرف کیریکٹر کی تلوار تھی۔ اللہ ہم سبوں کو اخلاق مصطفی کے دھاگوں میں بننے کی سعادت نصیب کرے، اور ہم دین کی خدمت اس طرح کریں کہ ہم کتاب لکھیں نہ لکھیں مگر اپنے کردار سے مصطفی ہونے کا پتہ دیں، اپنے کردار سے حسنی حسینی ہونے کا پتہ دیں، تاکہ جب ہم چلیں تو دنیا دیکھ کر کہے اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ موضوع مکمل نہیں ہوا، گفتگو تشنا رہ گئی، مگر مجھے معلوم ہے کہ میری گفتگو جو لفظوں کی صورت میں نکل کر آ رہی ہے، میری گفتگو کا پیکر محسوس حضور پیر طریقت آبروئے سیادت گلشن اشرفیہ کا گل سرسبز حضرت العلام نظر کر دو پرورد سرکار کلام حضور سید اشرف میاں مدد ذیلوالی کی صورت میں موجود ہیں۔ ہم گھنٹوں تقریریں کرتے ہیں، کتاب پڑھ کر سناتے ہیں، کھلی کتاب ہے دیکھ لو۔ میری تقریر میں کہیں سے کوئی کمی ہوئی ہو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو اچھی باتیں ہوئی اللہ اس پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ یہ دعا زمن واسقدوسیاں و جملہ جہاں آمین بعد وما علینا الا البلاغ۔ تقریر ختم ہوئی۔